بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کے علم میں ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہندوستان میں ختم ہو گیا۔ ہمارے وزیر خارجہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس اجلاس کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ ہندوستان کی دعوت نہیں تھی، یہ شنگھائی تعاون تنظیم کی دعوت تھی۔ وہاں انہوں نے مختلف وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کی، انہیں بڑی پذیرائی ملی وہاں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے گئے تو یہاں پر کچھ لوگوں نے تنقید شروع کی، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب حکومت نے خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات واضح کر دی تھی کہ یہ دورہ اس کا پاک ہند تعلقات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے حوالے سے ہے، تو اس پر پورا تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو ان کی پشت پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے مختلف سیاسی مذہبی قائدین سے رابطہ بھی کیا اور ان کو بتایا۔ اب وہاں پر جس انداز سے بلاول بھٹو صاحب نے مختلف انٹرویو دیے یا جو گفتگو کی، اس کے بعد جو ہندوستان کے وزیر خارجہ ہیں ان کی جو گفتگو ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا دورہ کتنا کامیاب رہا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان نہیں چاہتا تھا کہ بلاول صاحب پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شریک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ بلاول صاحب کے جانے سے پہلے وہاں پر مظاہرے کروائے گئے، وہاں ان کی تصویریں جو ہیں جلائی گئیں، ان کی تصویروں کو سڑکوں پر جو ہے وہ لگایا گیا، جو بھی ٹیکٹکس کے حوالے سے جو بھی چیز ممکن تھی وہ کی گئی۔ لیکن بلاول صاحب وہاں گئے اور انہوں نے پاکستان کے اس موقف کو ہر جگہ پر بڑے واضح انداز میں بیان کیا جو کشمیر کے حوالے سے ہے کہ ہم ہندوستان سے تعلقات اسی صورت قائم کر سکتے ہیں جب کشمیر کے معاملے پر بات ہوگی، اور ہندوستان نے جو کشمیر کے حوالے سے 5 اگست کا اقدام کیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو واپس لے گا۔ اگر ماحول کی تلخی دیکھیں تو آپ کو اس بات سے بھی نظر آئے گی، اور اگر میں میزبان، چونکہ بھارت میزبان تھا شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کا، بھارت میں ہو رہا تھا، اگر میزبان کی اس کو کیا نام دوں، ایک ظرف کی بات کر لیتے ہیں، تو آپ اپنے مہمان کو ہمیشہ جو ہے وہ بڑی، جب آپ کے ہاں آ گیا تو بڑی خوش دلی سے اس سے ملتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب بلاول صاحب وہاں جاتے ہیں تو وہ دونوں ہاتھوں سے ان کو آداب کرتے ہیں، اور بلاول صاحب نے بھی اسی طرح اس کا جواب دیا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آگے بڑھتے، ہاتھ ملاتے، کہتے آپ ہمارے ملک میں، اگر ہندوستان کی نیت جو ہے وہ اس خطے میں امن کی ہو یا کشمیر پہ بات کرنے کی ہو۔ ہندوستان تو ایک جارح بن کر اس خطے کے امن سے کھیل رہا ہے۔ ہر جگہ ہندوستان نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش میں ہندوستان مداخلت کرتا ہے، نیپال میں ہندوستان مداخلت کرتا ہے، پاکستان میں ہندوستان مداخلت کرتا ہے، حتیٰ کہ جو داعش تھی عراق میں اور شام میں، اس کے ساتھ بھی جو ہندوستان کے تعلقات تھے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ بہرحال میرے لیے
یہ اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کسی بھی موقع کے اوپر پاکستانی قوم کا جو موقف تھا اس سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنا مناسب نہیں سمجھا. بھرپور انداز میں پاکستان کے موقف کو بیان کیا، بھرپور انداز میں پاکستان کے موقف کو دنیا کے سامنے رکھا اور دنیا کو یہ بتلایا کہ اس خطے میں امن کے سارے راستے جو ہیں، اس خطے میں امن کے سارے راستے جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر سے ہو کے جاتے ہیں. مذاکرات کرنے ہیں تو کشمیر کے مسئلے سے شروع ہوں گے. مذاکرات کرنے ہیں تو آپ کو 5 اگست کا اپنا جو ڈیسیژن ہے اسے واپس لینا ہوگا. ہندوستان کے وزیر خارجہ نے جس انداز سے گفتگو کی اور کہا کہ بلاول صاحب کا ہم نے ایسا ہی بلاول صاحب سے سلوک کیا جو دہشت گردی کی صنعت کو فروغ دینے والے ملک کے ترجمان کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو میرا یہ سوال ہے آج کہ کیا کلبھوشن یادو پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے، جس نے یہاں پر سینکڑوں لاشیں گرائی ہیں، بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا ہے، یہاں شیعہ سنی کے نام پر لوگوں کو مروایا ہے، یہاں ہزارہ کے لوگوں کا قتل عام کیا ہے، اور وہ ایک ایویڈنس جو دنیا کے سامنے ہے وہ موجود ہے. افغانستان میں بیٹھ کے طالبان کی حکومت سے پہلے، امارت اسلامیہ افغانستان کی حکومت سے پہلے اربوں ڈالر لگا کر پاکستان کے اندر دہشت گردی اور پاکستان کے اندر انتہا پسندی کو فروغ دینے کے لیے یہاں خودکش حملے، بے گناہ لوگوں کا قتل عام، یہ کس نے کروایا ہے؟ یہ دنیا کو معلوم ہے. اور اب اس وقت بھی، اس لمحے میں بھی ہندوستان میں جو ہندوستان کی حکومت قتل عام کر رہی ہے اقلیتوں کا، کیا وہ کسی سے مخفی ہے؟ بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ بھارت کے یک طرفہ اقدامات کی وجہ سے پاک بھارت تعلقات متاثر ہوئے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ کشمیر سے متعلق اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات کو ختم کیا جائے، یہ پاکستان کے موقف کا واضح اظہار ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج سے چند دن پہلے سپہ سالار قوم جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے کاکول اکیڈمی میں بھی اپنے اس موقف کو واضح انداز میں بیان کیا تھا، جو پاکستان کی ریاست کا موقف ہے، جو پاکستان کی عوام کا موقف ہے، جو کشمیر کی عوام کا موقف ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ پوری امت مسلمہ کا موقف ہے، دنیا کے ہر پسند، امن پسند کا موقف ہے کہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. ناظرین، اصل میں جو ہندوستانی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کی اور پاکستان کے اور کشمیر کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ فرسٹریشن کا لیول کیا ہے. ہندوستان ہر صورت چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر G20 کا اجلاس ہو، مقبوضہ کشمیر کے اندر انٹرفیتھ ہارمنی اور انٹرسیکٹ ہارمنی کا اجلاس ہو کے اوپر اجلاس کیا جائے، جس میں اسے کامیابی نہیں مل رہی ہے. پاکستان کے برادر ممالک چین، سعودی عرب، ترکی، انڈونیشیا، اور اسی طرح ہم امید رکھتے ہیں کہ روس اور امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک ہندوستان پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ اس قسم کا کوئی اقدام جو ہے وہ انہیں اجلاس میں غیر حاضر اور نہ آنے پر مجبور کر سکتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستانی وزیر خارجہ کو یہ بات
کہتے ہوئے کچھ تو سوچنا چاہیے تھا کہ جو شخص ان کے ملک میں ان کا مہمان ہے، یہاں مہمان تو وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے ہیں لیکن ہندوستان میں ہے، اور پھر جس انداز سے اس کو پذیرائی مل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان امن چاہتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہندوستانی میڈیا نے، عالمی میڈیا نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پذیرائی دی، وہ ہر پاکستانی کے لیے قابل فخر ہے۔ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس کامیاب دورے پر انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس انداز سے بی جے پی کے بیانیے کو بیان کیا ہے کہ بی جے پی کا بیانیہ یہ ہے کہ ہر مسلمان دہشت گرد ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ تو مجھ سمیت سب مسلمانوں کو دہشت گرد کہنا چاہتے ہیں اور اس دہشت گردی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہندوستان کے وزیر خارجہ کا جواب ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے اور امن کے فروغ کے لیے پاکستان نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستانی جارحیت اور ہندوستانی دہشت گردی کے سامنے کوئی سرنڈر کرے گا۔ امن ہم چاہتے ہیں، امن ہماری خواہش ہے، لیکن امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جارح کو اور ہر قاتل کو اور ہر دہشت گرد کو اجازت دے دیں کہ وہ پاکستان کی سرزمین پہ جو چاہے کرے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کل دوبارہ بات ہوگی۔ آج ایک دو اور موضوعات ہیں جن پر آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔